بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع سورہ علم نشرہ کے خواص اور فضائل ہیں۔ ویسے تو ہر سورت، ہر حرف قرآن پاک کا ہر لفظ شفا سے بھرا ہے، مشکلوں کے حل سے بھرا پڑا ہے، لیکن کچھ صورتوں کے کچھ خاص ایسے ہیں جو مختلف صورتوں کے ساتھ خاص ہوتے ہیں۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں سورہ علم نشرہ کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سورت کی تلاوت کی فضیلت کے سلسلے میں ایک حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس سورت کو پڑھے اس کو اس شخص کا اجر ملے گا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین دیکھا، پریشان دیکھا اور آپ کے قلب مبارک سے غم اور اندوہ کو دور کیا ہو۔ اب آپ اتنی بڑی بات سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے اعلیٰ مقام اور کتنے فضائل اور کتنی اہمیت رکھتی ہے یہ سورت۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں طالب علم کے لیے کہ سورہ علم نشرہ 21 بار صبح اور شام، اول و آخر تین بار درود شریف طالب علم خود پڑھ لے یا ماں پڑھ کر سورہ علم نشرہ دم کر دے تو یہ بہت پرتاثیر چیز ہے۔ جس وقت بچہ پڑھنے بیٹھے 3 بار سورہ علم نشرہ پڑھ لے، آپ کوئی چیز مطالعہ کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہتی، تو 3 بار سورہ علم نشرہ پڑھ کے وہ چیز پڑھیں گے، یاد کریں گے، وہ چیز اللہ کے فضل سے یاد رہے گی، یا جس وقت وہ موقع ہوگا اللہ پاک وہ یاد دلا دے گا۔ حافظے کے لیے، یادداشت کے لیے، بچوں کے تعلیمی کیریئر کے لیے، بچوں کی تعلیمی ترقی کے لیے، بچوں کے فیوچر اور مستقبل کے لیے سورہ علم نشرہ حافظے کو کھول دینے والی اہم سورت ہے۔ علم نشرہ دل کو کھول دے لکنت کے لیے 21 دفعہ یا 41 مرتبہ صبح اور شام، جن کی زبان اڑتی تھی، لکنت تھی، اللہ پاک نے صبح اور شام 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ پڑھنے سے ان کی زبان کھول دی۔ وہ حضرات جو گناہوں کی طرف راغب رہتے ہوں، اللہ کی طرف آنے کو دل نہ کرتا ہو، سورہ علم نشرہ دل کی دنیا کھول دیتی ہے۔ جن کا دل اللہ کی طرف راغب نہ ہو، جن کا دل نیکی کی طرف مائل نہ ہوتا ہو، نیکی کی طرف بند ہوتا ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر وہ شخص 11 دفعہ پوری سورہ علم نشرہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ دل کی دنیا کھول دیتا ہے۔ بعض لوگ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں لیکن نہیں پڑھ پاتے، حدیث پڑھنا چاہتے ہیں لیکن نہیں پڑھ پاتے، کوئی دینی کتب پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھ پاتے، نماز روزہ میں دل نہیں لگتا، مساجد میں دل نہیں لگتا، یا کوئی سائنس کی کتاب، بہت مشکل کتاب پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھ پاتے۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کے مسئلے حل کر دیے ہیں، سورہ علم نشرہ کو 11 مرتبہ سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے یہ تمام مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ٹریفک میں اگر پھنس گئے ہوں، ٹریفک اگر ہو تو علم نشرہ پڑھی جائے تو ٹریفک کے راستے کھل جاتے ہیں اور ٹریفک جام ہو، اور سچ ہے اگر مشکلات کی ٹریفک، مسائل کی ٹریفک، الجھنوں کی ٹریفک، دشمنوں کی ٹریفک، حاسدین کی ٹریفک اگر بند ہو گئی ہے اور انہوں نے تیرے راستے بند کر دیے ہیں، بلاک کر دیے ہیں، جام کر دیے ہیں، سورہ علم نشرہ پڑھ، دل کے وال کھل جاتے ہیں، پتھریاں نکل جاتی ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ میرے گردے میں پتھری بار بار بن جاتی ہے، تو اسے بتایا گیا کہ گردے کی جگہ پہ ہاتھ رکھ کر صبح اور شام 11 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھ لے، ورنہ ہر نماز کے بعد سورہ علم نشرہ 11 مرتبہ وہاں ہاتھ رکھ کر پھیر دے، پتھری انشاءاللہ نکل جائے گی۔ رزق کی تنگی کے لیے، رزق میں اضافہ کے لیے، حصول غنا کے لیے، روزی رزق اور دولت میں اضافہ کے لیے سورہ فاتحہ 1 بار اور سورہ علم نشرہ 3 بار اور سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ 11 بار پڑھیں۔ طریقہ یہ ہے کہ اول و آخر درود شریف 11 بار پڑھیں اور درمیان میں یہ صورتیں جو ترتیب بتائی ہے اس ترتیب سے پڑھیں، روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ رزق میں بے تحاشا برکت ہوگی۔ بس کسی کا دل نہ دکھائیں، اپنے رزق سے چرندوں، پرندوں، جانوروں اور انسانوں کو لازمی کھلاتے جائیں، پالتے جائیں، اللہ آپ کا رزق وسیع کر دے گا۔ اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام پیش کرتے رہیں۔ اس سے نہ صرف رزق میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ کی جان، مال اور عزت اور آبرو کا بھی تحفظ رہے گا۔ بواسیر کسی بھی قسم کی ہو، فجر کی سنتوں میں الحمد شریف کے بعد
پہلی رکعت میں سورہ علم نشرہ اور دوسری رکعت میں سورہ فیل علم تر کیف فعل ربک یہ پڑھیں تو انشاءاللہ بواسیر بھی کسی بھی قسم کی ہوگی ٹھیک ہو جائے گی۔ سورہ علم نشرہ کے اندر بڑی تاثیر اور بڑی طاقت ہے۔ دل کے وال، گردوں کی پتھریاں، پتے کی پتھریاں، مثانے کی پتھریاں نکل جاتی ہیں۔ جو شخص اس کو یقین، توجہ اور مستقل مزاجی سے پڑھے، اللہ اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور یہ اکثر بچوں کی کامیابیوں کے لیے بہت زیادہ بتایا جاتا ہے۔ ایک شخص کو بتایا گیا کہ روزانہ 21 یا 41 بار سورہ علم نشرہ تیل پر پڑھ کے تیل سر میں لگایا کریں، اس کی تاثیر بدل جائے گی۔ اب اس تیل کو لگا، تیرا سر، تیرا دماغ، تیری آنکھیں، تیرا شعور، تیرا احساس، تیرا ادراک یہ کھلے گا۔ علم نشرہ کی برکت سے زندگی کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وظائف، تسبیحات اور ذکر یہ فاصلے درد سے طے ہوتے ہیں، یہ چیزیں خلوص سے، اندر کے درد سے طے ہوتی ہیں۔ اگر درد نہ ہو، یقین نہ ہو تو یہ چیزیں نہیں ملتی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، پہلے مانگنا سیکھیں، صبر، ایمان، حوصلے کے ساتھ، یقین کے ساتھ، برداشت، حلم کے ساتھ، پھر مانگیں، اللہ دیتا ہے اور رج کے دیتا ہے۔ سورہ علم نشرہ اور سورہ علم تر کیف، سورہ فیل کا یہ عمل ہر نماز میں کچھ ایسی صورتیں بھی پڑھ لیا کریں جس کی پہلی رکعت میں سورہ علم نشرہ اور دوسری رکعت میں سورہ علم تر کیف سورہ فیل پڑھیں گے۔ ناف کے نیچے والے امراض، یعنی ناف کے نیچے والے چاہے وہ مرد ہوں چاہے خواتین ہوں، نیچے جتنے بھی امراض ہیں، ناف کے نیچے والے حادثے، ناف کے نیچے والی مشکلات، جتنی بیماریاں ہیں وہ بھی ختم ہوگی۔ اور ایک عجیب فائدہ ہوگا، جو شخص یہ پڑھے گا اس کا کام اٹکے گا نہیں، اس کے کام میں برکتیں ہوں گی، وقت میں برکتیں ہوں گی، دن میں برکت ہوگی، اللہ اس کا ذہن حافظہ کھول دے گا، برکتیں کھول دے گا۔ اور جو شخص یہ عمل کرے گا، یہ فائدے میں نے ابھی سورہ علم نشرہ کے بتائے ہیں، نماز کے اندر ایک دفعہ پڑھنے سے وہی فائدے ملیں گے جو نماز کے ہیں۔ سورہ علم نشرہ پڑھنے کے الگ فوائد اور نماز میں پڑھنے کے الگ فوائد ہیں۔ بس بات وہی ہے، یقین کے ساتھ۔ اعمال ہمارے مقدر کو بناتے ہیں، ہمارے نصیب کو بناتے ہیں، ان اعمال کو یقین، طاقت، قوت اور بھروسے سے کرنا ہے۔ اس یقین کے ساتھ کریں کہ جو عمل میں پڑھ رہا، میرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعدے فرمائے ہیں، بس وہ سارے وعدے سچے ہیں اور حق ہیں، اور وہ پورے کے پورے وعدے میرے ساتھ ہیں اور کام ہو رہا ہے۔ میں کچھ بھی نہیں۔ اس انداز سے پڑھیے کہ اس وظیفے کے اندر جو وحی کی طاقت ہے وہ کائنات میں اس وقت صرف میرے پاس ہے، اور میں یوں پڑھوں گا اور وحی کی طاقت فوراً اثر کرے گی اور میرے تمام مسائل ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرے پاس طاقتور رب کا طاقتور نام ہے، اور میں اللہ کا نام لوں گا اور یوں نام لوں گا اور یوں اللہ میرے ساتھ ہو جائے گا۔ بس اللہ کا ساتھ ہونا ہے، میرا کام بن جائے گا۔ اللہ پہ مان ہو، اللہ پہ بھروسہ ہو، اللہ پہ اعتماد ہو، اللہ پہ یقین ہو کہ میں یہ کر رہا ہوں، اللہ نے اس پر یہ وعدے رکھے ہیں اور میں یوں کروں گا اور اللہ تعالیٰ میرے لیے وہ بنا دے گا۔ یہ انداز مومنانہ ہے۔ بس ایسا یقین لے آئیں، یہ سارے جو نوری حروف ہیں نا، جو نوری ہندسے ہیں، یہ نوری وظیفے ہیں، یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے لیے اللہ کی مدد کو عرشوں سے لے کر فرشوں پہ آئیں گے۔ اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، اس طاقت کے ساتھ، اس قوت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب یہ طاقت، قوت اور یقین ملے گا تو اللہ کی مدد سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ وہ کسی وظیفے اور عمل کی شکل میں ہے، اصل چیز ہے بس یقین، گڑ گڑانا، مانگنا اور اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا کے بھیکاری بن کے مانگنا۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہو، تیرے یقین پہ، تیرے اعتقاد پہ، تیرے اعتماد پہ اللہ اپنے غیب کے خزانے کھول دے گا، عطائیں کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ اور مجھ کو وہ یقین عطا فرمائے جس یقین کے اندر اس نے اپنی مدد، طاقت، قوت کو رکھا ہے، جس یقین کے ذریعے ہمیں اللہ کی برکت اور رحمت ملے گی۔ اللہ پاک ہمیں وہ یقین عطا فرمائے اور ہمیں اپنے سے لو لگانے والا بنائے، ہمارے تمام مسائل حل فرمائے۔